اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التقوی خیر زادن، تقوی سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ التقوی خیر زادن، تقوی سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی ہے اور آج جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو، وہ سوال نمبر 273 ہے۔ ما ہوا حکم العقود والمعطوف، عقود اور معطوف کا کیا حکم ہے؟ ما ہوا حکم العقود والمعطوف، عقود اور معطوف کا کیا حکم ہے؟ توجہ فرمائیے، عقود سے مراد کیا ہے؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 مراد ہے۔ عقود سے مراد آپ نے یہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ العقود تبقى بلفظ واحد مع المذکر والمؤنث۔ ایک بات جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو عقود ہیں، یعنی جو 20 30 40 50 60 70 80 90 والی گنتی ہے، یہ جناب نا مذکر اور مؤنث میں برابر رہتے ہیں، ان کا لفظ ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مذکر ہوگا تو پھر بھی مثلا 20 رجلاً کہیں گے، مؤنث ہے تو پھر بھی 20 ہے، 20 میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ عقود اسی طرح، یہ 20 تھا، 30 40 آگے بھی اسی طرح ہیں۔ عقود جو ہے نا، اس کا ایک ہی لفظ باقی رہتا ہے، مذکر اور مؤنث میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ پھر بات آ گئی اگر جان معطوف کی۔ جو معطوف ہے، پہلی جز مذکر اور مؤنث ہوتی ہے، معطوف میں پہلی جز جو ہے نا وہ مذکر اور مؤنث ہوتی ہے مفرد کی طرح، لیکن جو دوسری جز ہے وہ مذکر اور مؤنث میں آگا جان مشترک ہے۔ اتنی سی بات ہے جی۔ عقود مذکر اور مؤنث میں ایک لفظ رہتا ہے۔ عقود سے مراد آپ نے سمجھ لیا، 20 30 40 50 60 70 80 90 والی جو عربی کی گنتی ہوگی، ان کی جو عربی بنتی ہے وہ ایک ہی 20 ایک ہی رہے گا مرد کے لیے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کے لیے 30 40 50 اسی طرح رہے گا۔ جب عطف کریں گے تو پہلی جو ہے نا وہ مطلب مذکر اور مؤنث ہو سکتی ہے مفرد کی طرح، لیکن دوسری جو ہوگی وہ مشترک ہے مذکر اور مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی عرض خدمت ہے، واحد و عشرون، واحد و عشرون، اثنان و عشرون، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی جو واحد اور اثنان جو ہے یہ مؤنث میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن 20 تبدیل کوئی نہیں ہونا۔ مثلا مؤنث ہے تو ہو جائے گا واحدۃ و عشرون، اثنتان و عشرون، پہلی جز تبدیل ہوگی، دوسری جز تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ مشترک ہوتی ہے مذکر اور مؤنث میں۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، العقود تبقى بلفظ واحد مع المذکر والمؤنث۔ عقود جو ہیں ایک ہی لفظ میں باقی رہتے ہیں، ایک ہی لفظ کے ساتھ باقی رہتے ہیں، مع المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کی صورت میں، مذکر اور مؤنث کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی معدود مذکر اور مؤنث میں یکساں ہیں، ایک ہے۔
अल उकूद तब का बे लफ्ज़ वाहिद, उकूद एक ही लफ्ज़ में बाकी रहता है, मअल मुज़क्कर वल मुअन्नस, यानी मादूद मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ। फ़तक़ूलो पस आप कहेंगे इशरून रजुलन व इशरून इमरातन। व अम्मल मातूफ़ फ़ल जुज़्उल अव्वलु मिन्हु युज़क्करु व युअन्नसु कल मुफ़रद। अम्मा जो मातूफ़ है फ़ल जुज़्उल अव्वलु मिन्हु, इस मातूफ़ की पहली जुज़ मुज़क्कर और मुअन्नस होती है कल मुफ़रद, मुफ़रद की तरह। वस्सानी मुश्तरकुन बैनल मुज़क्कर वल मुअन्नस, सानी यानी दूसरी जुज़ जो है वो मुश्तरक है मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान, कल उकूद जैसे उकूद हैं। फ़तक़ूलो पस आप कहेंगे वाहिदुन व इशरून व इस्नान व इशरून व सलासतुन व इशरून मअल मुज़क्कर, यानी उस सूरत में जब मादूद क्या हो, मुज़क्कर हो। व वाहिदतुन व इशरून व इस्नतान व इशरून व सलासो व इशरून मअल मुअन्नस, और ये कहेंगे वाहिदतुन व इशरून इस्नतान व इशरून सलास व इशरून मअल मुअन्नस, जब क्या मअल मुअन्नस, जब मादूद मुअन्नस हो। मेरे अजीज़ों, बड़ी सादा सही बात थी, अवामिल में भी आपने ये पढ़ी हुई है। सवाल बादी 274, मा हुआ हुक्मुल इस्म अल वाक़िअ बअदल अदद, उस इस्म का क्या हुक्म है जो अदद के बाद वाक़ई होता है, अदद के बाद वाक़ई होने वाले इस्म का क्या हुक्म है। अदद के बाद जो इस्म वाक़ई होता है इसकी नागाजान दो हालतें हैं। अदद के बाद जो इस्म वाक़ई होता है इसकी दो हालतें हैं, तवज्जो, 3 से लेकर 10 तक, और जो इनके दरमियान हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो इनके दरमियान आते हैं, ठीक है। वो जनाब अली जो इसम इन अदद के बाद वाक़ई होगा 3 से 10 और इनके दरमियान, वो क्या होगा, मजरूर, वो क्या होगा, मजरूर। अच्छा, 100 और 1000 भी इनके साथ हैं, यानी 100 और 1000 के बाद भी जो इसम आएगा वो मजरूर होगा। लेकिन एक बात का फ़र्क रहे, शायद बाद में आ जाए, कि 3 से लेकर 10 तक मजरूर भी होगा, जमा भी होगा, जमा और मजरूर होगा। लेकिन 100 और 1000 में मजरूर तो ठीक है लेकिन होगा मुफरद, बाद में मालूम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि अदद के बाद जो इस वाक़ई हो रहा है वो मंसूब होगा 11 से लेकर 99, और जो इनके दरमियान है वो जनाब अली क्या होगा, मंसूब होगा। वो क्या होगा अजीज़ो, मंसूब होगा, ठीक है। साथ ये भी कहो मुफरद और मंसूब, मुफरद और मंसूब होगा। यहाँ कुछ बात जो है अपनी तरफ से बढ़ाओ क्योंकि आप जानते हैं उसको, ठीक है। लिल इस्मिल वाक़ि बअदल अदद हालतान, इस्म जो वाक़ई होता है अदद के बाद इसकी दो हालतें हैं, अल जर्रु मअस सलासत वल अशरत व मा बैनहुमा, 3 और 10 और जो 3 और 10 के दरमियान है, इनके दरमियान इस्म क्या होगा, मजरूर होगा। इस्म जो 3 और 10 और इनके दरमियान जो हैं उनके बाद जो इस्म वाक़ई होगा अदद मजरूर होगा। नहु अरबतो रिजालिन व मअलमियत वल अल्फ, अच्छा 100 और 1000 के साथ भी यही है। नहु मियतो रजुलैन पढ़ा, देखो 100 के बाद मजरूर पढ़ा है इसमें। अन्नस्ब मा आदाशरा व तिसअतुन व तिसईन व मा बैनहुमा, 11 व तिसअतुन व तिसीन और 99 व मा बैनहुमा, और 11 और 99 के जो दरमियान है इनके साथ, ठीक है। ये जो अदद है इनके बाद जो इस्म आएगा, असल बात ही है लिल इस्मिल वाक़ि बअदल अदद, 11 से 99 और इन दो के दरमियान के बाद जो इस्म वाक़ई हो गया होगा अन्नस्ब, मंसूब होगा। ना वो 15 कलमन, देखो ये अदद 15 है,
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اسم واقع ہو رہا ہے محل شاہد وہ قلم ہے، منصوب ہے، مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ وَعِشْرُونَ تُفَاحَةً، تفاحتاً دیکھو کیا ہے گا جان، منصوب ہے۔ سوال ہے جناب بعد والا 275، ما ہی حالت الاسم المعدود، اسم معدود کی کیا حالت ہوتی ہے جی؟ اسم معدود کی کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایک تھوڑی سی بات خارج سے کر دوں پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ اسم معدود جو ہوگا وہ یا مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا، توجہ فرما رہے ہو؟ معدود جو ہے وہ یا مجرور ہے یا منصوب ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک معدود، 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہے وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 بھی ہے، 100 بھی ہے، اور وہ مفرد اور مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معدود جو ہے نا، ٹھیک ہے یا نہیں، آگے 11 سے لے کر 99 تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جان؟ مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ الاسم المعدود ویقال له ممیز العدد یکون دائما مفردا، اسم معدود ویقال له ممیز العدد، اور اسم معدود کو ممیز العدد، عدد کی تمیز بھی کہا جاتا ہے۔ ویقال له ممیز العدد، اس کو عدد کی تمیز بھی کہا جاتا ہے۔ یکون دائما مفردن، یہ اسم معدود جو ہے یکون دائما مفردن ہمیشہ کیا ہوتا ہے جان؟ مفرد ہوتا ہے۔ اسم معدود جس کو عدد کی تمیز بھی کہا جاتا ہے، یکون دائما مفردن، یہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے۔ الا اذا کان مجرورا بالثلاثۃ والعشرۃ ما بینہما، مگر یہ کہ الا اذا کان مجرورا، مگر جب وہ معدود کیا ہوگا جان؟ مجرور ہو 3 اور 10 اور 2 ان کے درمیان ہے۔ فہین اذن، اس وقت جو ہے کیا ہوگا؟ یہ اس وقت کیا ہوگا؟ یکون مجموعاً، جمع بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا، کما رہتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ فوائد: شذ 309 وما بینہما وکان القیاس 300 309 وما بینہما، اور ان کے جو درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی شذ وہ شاذ ہے، یعنی یہ کہنا 300 وما بینہما، اور 3 اور 9 کے جو درمیان ہیں ان میں اس طرح کہنا شاذ ہے۔ وکان القیاس 300 اور قیاسی یہ ہے 300 ہے، قیاسی طور پر یہ ہے 300 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فائدہ کا جان، حکم ممیز العدد المفرد ان یکون جمع قلت، عدد مفرد کی تمیز کا حکم یہ ہے، عدد مفرد کی تمیز کا حکم یہ ہے ان یکون جمع قلت، کہ وہ کیا ہو؟ اگر جان جمع قلت ہو، فتقولو، پس آپ کہیں گے 3 اشہر، ٹھیک ہے، 3 مہینے، لا شہور، 3 اشہر کہو گے، نہ کہ کہو گے 3 شہور نہیں کہو گے، اشہر کہو گے۔ وَأَرْبَعُ أَعْيُنٍ لا عیون، 4 اعین کہو گے، نہ کہ عیون کہو گے، کیونکہ یہ اعین ہو یا اشہر ہو یہ جمع قلت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ صِيغَةُ الْجَمْعِ الْقِلَّةِ، ٹھیک ہے، او کانت نادرتاً، ان لم یکن لہو صیغۃ الجمع، اگر عدد مفرد کا، ٹھیک ہے یا نہیں، لم یکن لہو صیغۃ جمع القلۃ، جمع قلت کا صیغہ نہ ہو۔ وَإِن لم یکن لہو صیغۃ
جمع القلت اگر اس عدد مفرد کا، ٹھیک ہے یہ نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ممیز عدد مفرد کا جو ہے صیغہ جمع قلت ہی نہ ہو، او کانت نادرتاً یہ شاذ و نادر ہو، فیستعمل جمع الکثرت تو پھر جمع کثرت کو استعمال کیا جاتا ہے، نہ وہ خمسۃ رجال و ستۃ نساء و سبعۃ اعبد او عبید۔ مطلب بعدی میرے عزیزو 276 نمبر ہے جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیف یعرف العدد، کیف یعرف العدد، عدد کس طرح جو ہے نا معرفہ ہوتا ہے۔ کیف یعرف العدد، عدد کیسے معرفہ ہوتا ہے۔ کیف یعرف العدد، عدد کیسے معرفہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہاکذا یعرف العدد، ہاکذا یعرف العدد، عدد جو ہے معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، عدد اس ترتیب کے ساتھ جو نیچے عنوان ہو رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ ہاکذا یعرف العدد، اس طرح عدد معرفہ ہوتا ہے۔ المرکب بادخال علی جزء الاول، عدد جو مرکب ہے اس میں الف لام کو داخل کریں پہلی جز پر، پہلی جز پر، نحو جاء الاثنا عشر رسولا، جاء الاثنا عشر پہلی جز پہ دیکھو الف لام داخل کر دی ہے۔ والمعطوف بادخال علی جزئین، اور جو عدد معطوف ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دونوں جزوں پر الف لام داخل کرنے سے، بادخال علی جزئین، دونوں جزوں پر الف لام داخل کرنے سے، نحو قرأت الاربعۃ والعشرین فصلا، قرأت الاربعۃ والعشرین فصلا، یہاں دونوں جزوں پہ ہم نے الف لام داخل کی ہے تو عدد ہو گیا مرفع۔ اما المفرد فلک ادخالها علی العدد وحدہ، اما جو مفرد ہے فلک ادخالها تو الف لام کا داخل کرنا میں آپ کو کیا ہے، علی عدد وحدہ، تنہا عدد پر داخل کر سکتے ہیں۔ اما المفرد، ٹھیک ہے یا نہیں، اما جو عدد مفرد ہے فلک ادخالها علی العدد وحدہ، تو آپ کے لیے کہ الف لام داخل کریں تنہا عدد پر، نحو ما فعلت بالعشرۃ دراہم، بالعشرۃ صرف دیکھو اس عدد پر الف لام داخل کی ہے۔ والمیت دینار، والمیت، او علی ممیز وحدہ، یا کیا کریں اگر جان، الف لام داخل کریں تنہا تمیز پر، تنہا تمیز پر الف لام داخل کر دیں، نحو ما فعلت بعشرۃ دراہم میں، الدراہم میں جو ہے نا اس پہ داخل کی ہے جو کہ تمیز ہے۔ ومیت الدینار، دینار جو کہ تمیز ہے اس پر الف لام داخل کی ہے۔ وقد اجاز قوم ان تدخل علیہما معا، قوم نے اجازت دی ہے ان تدخل علیہما معا کہ عدد و معدود ہر دو پر الف لام کا داخل کرنا جائز ہے۔ قوم نے اجازت دی ہے کہ الف لام کا داخل کرنا عدد و معدود پر اکٹھا جو ہے وہ جائز ہے، نحو ما فعلت بالعشرۃ الدراہم والمیت الدینار، دیکھو دونوں پہ عدد اور معدود دونوں پر الف لام داخل کی ہے، ایک قوم نے نا اس کی کیا کیا جان، اجازت دی ہے دونوں پر داخل کرنے کی، جیسا کہ بیان کیا ہے۔ اگلا مطلب جی سنیں، العدد الترتیبی، عدد ترتیبی ہے۔ ما هو العدد الترتیبی، عدد ترتیبی کیا ہے جی؟ جواب، عدد ترتیبی وہ ہے جو اشیاء کے مرتبہ اور ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اشیاء کے مرتبہ پر اور ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا میں کہوں نا الولد الرابع، یعنی کیا، وہ ولد جو کہ
چہارم ہے، یعنی نہ پہلا نہ دوسرا نہ تیسرا، چوتھے نمبر والا، یعنی اس کا مرتبہ چوتھا ہے، چوتھے نمبر والا بچہ، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ الامام الثانی عشر، امام جو کہ 12واں امام ہے، 12ویں نمبر والا، تو یہ عدد ہوتے ہیں ترتیبی، ترتیب پر دلالت کرتے ہیں، مرتبے پر دلالت کرتے ہیں اشیاء کے اور ترتیب پر، ٹھیک ہے۔ ما هو العدد الترتیبی، عدد ترتیبی کیا ہے؟ جواب، العدد الترتیبی هو ما دل على رتب الاشیاء، عدد ترتیبی وہ ہے جو اشیاء کے مرتبہ اور ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ مثال نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو دے دی ہے۔ الولد الرابع، بیٹا جو کہ چوتھا ہے، چوتھے نمبر والا۔ اگلا سوال، کم ہے یہ الفاظ العدد ترتیبی، عدد ترتیبی کے کتنے الفاظ ہیں؟ توجہ، عدد ترتیبی کے 12 الفاظ ہیں، عدد ترتیبی کے 12 الفاظ ہیں، توجہ۔ الفاظ العدد الترتیبی، الفاظ العدد الترتیبی 12، عدد ترتیبی کے الفاظ 12 ہیں، وہی اور وہ یہ ہیں: اولو، ثانٍ ثانی تھا، ثالثو تیسرا، رابع چوتھا، خامس پانچواں، سادس چھٹا، سابع ساتواں، ثامن 8، تاسع 9 9ویں نمبر والا، عاشر 10ویں نمبر والا، مئتن 100، الف 1000، یہ ہیں عدد ترتیبی۔ فائدتن، یقال ایضا واحد و واحدۃ و ہادی و ہادیہ، ان کو واحد اور واحدہ اور ہادی اور ہادیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ یقال ایضاً، اسی طرح کہا جاتا ہے، واحد اور واحدہ، ہادی اور ہادیہ، ایک کی بات کر رہے ہیں نا، ایک کی ہے، اس کو واحد اور واحدہ بھی اور ہادی اور ہادیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان الاخیرتین لا تکونان للترتیب، مگر آخری دو جو ہیں وہ ترتیب کے لیے نہیں ہیں۔ آخری دو بھلا کیا مراد لوگے؟ ہادی اور ہادیہ، ہادی اور ہادیہ یہ جو دو ہیں نا، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہیں، الا فی المرکب والمعطوف، مگر یہ ہو کہ مرکب اور معطوف میں، مگر مرکب اور معطوف میں نا میرے عزیزو، وہاں یہ جو ہے نا بنتے ہیں ترتیب کے لیے، وہاں ترتیب کے لیے مرکب اور معطوف میں، ہادی اور ہادیہ ترتیب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ الا ان الاخیرتین لا تکونان للترتیب، ہادی اور ہادیہ ترتیب کے لیے نہیں ہیں، الا فی المرکب والمعطوف، مگر مرکب اور معطوف میں، ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ مطلب بعدی، کم قسمن العدد الترتیبی، عدد ترتیبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، عدد ترتیبی کی 4 قسمیں ہیں جی، مفرد، مرکب، معطوف، عقود، سادہ سا بات۔ العدد الترتیبی 4 اقسام، عدد ترتیبی کی 4 قسمیں ہیں، مفرد وہو من اول الی عاشر، 1 سے 10 تک، و مرکب وہو من 11 الی 19 11 سے 19 تک، و معطوف وہو من 21 الی 19 و 90 21 سے لے کر 99 تک، عقود وہو من 20 الی 90 و تتبعها المئہ والالف، عقود جو ہیں 20 سے لے کر 90 تک اور ان کی پیروی کرتے ہیں 100 اور 1000۔ اگلا سوال آگے جانا، ما ہوا حکم العدد ترتیبی، عدد ترتیبی کا کیا حکم ہے؟ جواب، ان العدد الترتیبی یکون ولا وفق المعدود، عدد ترتیبی جو ہے یہ معدود کے کیا ہوتا ہے آگے جان؟ مطابق ہوتا ہے، عدد ترتیبی معدود کے موافق ہوتا ہے، معدود کے وفق میں ہوتا ہے، یعنی جی انہو یذکر مع المذکر و یؤنث مع المؤنث، یعنی یہ عدد ترتیبی جو ہے
مذکر ہوتا ہے مع المذکر، معدود مذکر کے ساتھ مذکر ہوتا ہے، ویؤنس مع المؤنث، اور یہ عدد مؤنث ہوتا ہے مع المؤنث، معدود مؤنث کے ساتھ آگا جان یہ مؤنث ہوتا ہے۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ کیا کہا ہے؟ ان العدد الترتیبی یکون علی وفق المعدود، عدد ترتیبی معدود کے مطابق ہوتا ہے، انہ یذکر مع المذکر و یؤنث مع المؤنث، یعنی یہ عدد مذکر ہوتا ہے معدود مذکر کے ساتھ اور مؤنث ہوتا ہے معدود مؤنث کے ساتھ۔ الرجل الرابع، چوتھا مرد، دیکھو الرجل رابع برابر برابر ہیں یا نہیں؟ عدد ترتیبی اس کے مطابق ہے رجل کے۔ والفتاة الرابعۃ، فتاة کے مطابق ہے الرابعہ، چوتھی عورت، چوتھے نمبر والی۔ الکتاب الخامس عشرہ، 15ویں نمبر والی کتاب، برابر یہ ہے یا نہیں؟ الا العقود وما یتبعها، مگر عقود اور جو عقود کے کیا ہیں تابع ہیں، فإنها تبقى بلفظ واحد مع الجمیع، تو یہ عقود جو ہے نا یہ ایک ہی لفظ میں باقی رہتا ہے تمام کے ساتھ، تمام کے ساتھ عقود کا لفظ ایک ہی باقی رہتا ہے۔ فتقولو، پس تم کہو گے الفصل الثالث، ٹھیک ہے، والمقالۃ الرابعۃ عشرۃ، مطابقت ہو رہی ہے یا نہیں؟ والجزء الخامس عشرہ، والمقالۃ ٹھیک ہے مئۃ، برابری برابری دیکھو انہوں نے بتا دی ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ فوائد، المرکب من العدد الترتیبی یجری مجری المرکب من العدد الاصلی، جو مرکب ہے عدد ترتیبی کا وہ جانشین ہوتا ہے مرکب عدد اصلی کی جگہ پہ جاری ہوتا ہے۔ المرکب من العدد الترتیبی یجری مجری المرکب من العدد الاصلی، عدد ترتیبی ٹھیک ہے نا جو مرکب ہے یہ جاری مجرا ہوتا ہے مرکب عدد اصلی کے، یعنی کیا ہے؟ ان الجزئین منہ یبنیان علی الفتح، یعنی دونوں جزیں اس کی نا، دونوں جزیں مبنی بر فتح ہوتی ہیں، دونوں جزیں اس کی مبنی بر فتح ہوتی ہیں۔ کس کی بلا؟ اسی عدد ترتیبی کی دونوں جزیں مبنی بر فتح ہوتی ہیں عدد اصلی کی طرح۔ فتقول، پس آپ کہیں گے الفصل الخامس عشرہ، مبنی بر فتح ہیں یا نہیں؟ خامس عشرہ۔ والمقالۃ الثمانیۃ عشرۃ، ٹھیک ہے۔ اب اگر جان دوسرا فائدہ ہے، اس پہ ذرا آپ نے بیشتر توجہ کرنی ہے، ذرا غور فرمانا۔ اعتاد العرب ان یؤرخوا باللیالی، ٹھیک ہے جی جناب علی۔ اعتاد العرب، میں بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ۔ اعتاد العرب ان یؤرخوا باللیالی، عادت جو ہے نا عادت، اعتاد العرب، عربوں کی یہ عادت ہوئی ہے کہ وہ رات کو جو ہے نا اس کو موضوع تاریخ قرار دیتے ہیں۔ اعتاد العرب ان یؤرخوا باللیالی، عربوں کی عادت ہے کہ وہ راتوں کو موضوع تاریخ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں جی؟ لأن شہورہم قمریۃ، اس لیے کہ ان کے مہینے قمری ہیں عربوں کے۔ فیقولون، پس وہ کہتے ہیں لأول لیلۃ من عشر قضا، لأول لیلۃ من شہر قضا، یعنی پہلی رات کس کی؟ من شہر قضا، یعنی فلاں مہینے کی پہلی رات، او لغرتہ او مستحلہ، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہوئی ہے پہلی رات فلاں مہینے کی، یا یہ کہتے ہیں او لأول لیلۃ خلت من قضا،
کیا کہتے ہیں، یعنی لأول لیلۃ خلت، پہلی رات گزر گئی، من قضا، ٹھیک ہے، فلاں مہینے کی، من قضا یعنی فلاں مہینے کی پہلی رات گزر گئی، ثم للیلتین خلتا، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں دو راتیں گزر گئیں، ثم للیلتین خلا، پھر کہتے ہیں دو راتیں گزر گئیں، ثم للثلاث خلونا الی العشر، ثم للثلاث خلونا الی العشر، کیا کہتے ہیں، 3 راتیں گزر گئیں 10 کے گزرنے کے کیا شاباس بعد، للثلاث خلونا الی العشر، مراد ان کی یہ ہے کہ 3 راتیں گزر گئیں 10 راتیں گزرنے کے بعد، ثم لإحدى عشرة خلت إلى النصف من قضا، ثم لإحدى عشرة خلت إلى النصف من قضا أو منتصفه أو انتصافه، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، 11 راتیں گزریں از کیا آگا جان، کس سے بلا 11 راتیں گزریں، لے 11 خلت، 11 راتیں گزر گئیں، الی النصف من قضا، ٹھیک ہے، کس سے بلا 11 راتیں گزر گئیں، از نیمہ فلاں ماہ، فلاں مہینے کے نیمہ سے، یعنی آدھا جو ہے نا فلاں مہینہ، اس سے فلاں مہینے کا جو نصف ہے نا اس سے 11 راتیں گزر گئیں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، آگے چلو، ثم لأربع عشرة بقیت الی 9 عشرة، ثم لأربع عشرة بقیت الی 9 عشرة، ٹھیک ہے، 14 راتیں، ٹھیک ہے یا نہیں، 14 راتیں کس سے، الی 9 عشرة، 19 راتوں سے 14 راتیں کیا ہے گا جان، باقی ہیں، ثم لعشر او 8 بقین الی لیلۃ بقیت، ثم لآخر لیلۃ منہ، پھر کہتے ہیں لآخر لیلۃ منہ، آخری رات، ٹھیک ہے نا، آخر لیلۃ منہ اس مہینے کی آخری رات، او لآخر سرا رہی کا مطلب کیا ہے، یعنی آخر مہینہ، آخر مہینہ، ثم الآخر یوم منہ، ٹھیک ہے، لآخر یوم منہ، آخری دن، مہینے کا آخری دن، او سلخ ہی او انسلاخ ہی، یہ کہتے ہیں لآخر یوم منہ او سلخ ہی او انسلاخ ہی، مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آخری دن مہینے کا آگا جان کیا شاباس، آخری دن از مہینہ، یا سلخ یا انسلاخ یعنی آخری ماہ، دوبارہ بولوں، لے آخر لیلۃ منہ، آخری رات مہینے کی، یا لے آخر سرا رہی آخری ماہ، یا لے آخر یوم منہ آخری دن مہینے کا، یا سلخ یا انسلاخ یعنی آخری ماہ، ٹھیک ہے، موفق رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔